کچھ مقتدی ایسے ہوتے ہیں جو امام کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں. علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے کم و بیش 63 سال قرآن پاک سنایا, دن رات قرآن پاک پڑھتے تھے. ایک مرتبہ کراچی کے ایک علاقے میں شبینے کی محفل تھی, اس میں آخر میں حضرت صاحب کو آخری سپارہ پڑھانا تھا اور دعا کروانی تھی. جب گاڑی میں پہنچے, ٹائم دیا گیا تھا مثال کے طور پر کہ حضور آپ 11:10 پہ آپ کو سپارہ پڑھانا, آپ 11 بجے آ جائیں. حضرت جب 11 بجے پہنچے تو 28واں پارہ چل رہا تھا, اور گاڑی میں سے آواز آئی, جب گاڑی میں ہی بیٹھے اور آواز آئی کہ قاری پڑھ رہا ہے تو 28واں پارہ ہے. ساتھ بیٹھے ہوئے تینوں وہ جو حافظ نہیں ہیں, تو حضرت صاحب نے کہا کہ ہمیں تو انہوں نے 11 بجے بلایا تھا اور ابھی تو یہاں 28واں پارہ چل رہا ہے. تو جو گاڑی میں بتا بیٹھا نہیں حضرت 29 پارے کی آخری آیات ہے. حضرت نے کہا نہیں یہ وہ والی آیت. حضرت نے آیت دوہرائی, کہا یہ 28. اب وہ ضد کر رہا ہے, حافظ قرآن نہیں ہے, اور ضد کس سے کر رہا ہے؟ جو حافظ قرآن ہے. اسی طرح ہمارے ہاں لوگ امام کی غلطیاں نکالتے ہیں. گھٹنا صحیح رکھا ہے کہ نہیں رکھا, سجدہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. عالم باعمل اگر امام ہو تب بھی, اور حافظ کی بھی غلطی نکالتے ہیں. پیچھے کھڑے ہیں, ہر 2 رکعت کے بعد وضو خانے میں کھنگارا مار کے واپس آنے والے مقتدی تراویح میں وہ, اور ہر 4 رکعت کے بعد SMS کرنے والے مقتدی وہ واپس آتے ہیں اور یوں اونگتے بعد. امام صاحب کی غلطیاں بہت ہیں, حافظ صاحب چینج کرو بھائی, آپ نے تو نماز ہی پوری نہیں پڑھی ہے. ایسے مقتدیوں کا مسئلہ کیا ہے مفتی اسحاق صاحب؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ ہی بتا سکتے. پتا تو کچھ ہے نہیں, تنقید کر رہے ہیں. بتا دوں میں؟ جی تھوڑا سا آپ بتائے گا, باقی مدینہ شریف جا رہے ہیں. نہیں تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ حضرت نہ بتائیں, میں ہی بتا دوں سارا. جی آپ بتائیں, تاکہ حضرت مدینہ جا کے ان کے لیے دعا کریں. جی دعا تاکہ ان ہوگی. کے مسئلے حل ہو جائیں گے. جی بالکل ہوگی. اجازت ہے حضرت؟ حضرت ایسوں کا مسئلہ یہ کہ جو نماز میں ہم نیت کرتے ہیں نا, حاضر پیچھے اس امام کے, تو اصل میں پیچھے اس امام کے ہوتے ہیں. وہ یعنی پیچھے پڑ جاؤ, پیچھے پڑ جاؤ امام کے ہر اعتبار سے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جائیں. اور مطلب اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہر اعتبار سے. ہاں ایک تو یہ ہے کہ ایک تو شرعی مسئلہ بھی اس کے اندر یہ ہے کہ لقمہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. ہاں غیر محل میں لقمہ دیا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے مسائل الگ ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہوتا ہے. صحیح. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب سے اگر صاحب ہو گیا, غلطی ہو گئی, یعنی اگر انہوں نے 2 رکعت تراویح پڑھانی تھی, تیسری میں کھڑے ہو گئے, ہاں تب مقتدی کنفیوز ہوتا ہے. امام صاحب خود کہتے ہیں تیسری رکعت, بھائی میں نے 3 پڑھائی نا, حضرت 3 پڑھائی, لقمہ کیوں نہیں دیا؟ وہ مجھے یاد نہیں, آپ پتہ نہیں ہو آپ سے غلطی نہیں ہوتی نا, میں کہا پتہ نہیں شاید 2 پڑھائیں کہ 3 پڑھائیں. یعنی سب مدینے پہنچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, وہاں پہ کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا. تیسری گزارش اس اعتبار سے یہ ہے کہ اس حد تک تو چلیے سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان کے اندر سہو ہونا, غلطی ہونا, یہ ساری چیزیں ممکنات ہو سکتی ہیں. اب بعض اوقات نماز عید میں امام کو سہو ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے جو فقہا کے حکام ہے کہ جماعت بڑی کثیر ہو, بہت سارے معاملات ہوں, تو امام اگر سجدہ سہو نہ کرے تب بھی نماز ہو جائے گی. لیکن اب پوزیشن یہ ہے کہ امام نے اگر اس غلطی کے بعد سجدہ سہو نہ کیا, لو سجدہ سہو نہیں کیا, میں نماز خراب کر دی, ہماری عید خراب کر دی. حالانکہ امام صاحب اپنے مقام پر درست ہوتے ہیں اس موقع پہ. تو یہ ان چیزوں کو بھی دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر مقتدی وہیں کھڑے جو ہے نا پوری ہدایت شریف پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ لکھا ہوا کتابوں میں یہ ہے, یہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اللہ ان کو ہدایت شریف کے نام پر ہدایت عطا فرمائے. آمین.